یو ایس پاکستان جو اس وقت ایک ریلیشنز ہیں، ہم جو میڈیشن کروا رہے ہیں یو ایس اور ایران کے درمیان، اس پہ کیا اپڈیٹس ہیں؟ کیونکہ لاسٹ نائٹ پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہم نے ٹویٹ پڑھی، انہوں نے کہا کہ ہم بہت قریب آ گئے ہیں اس میڈیشن کے. تو آپ کے پاس کیا کیا اپڈیٹس ہیں؟ آئی تھنک دیٹ از دا بگیسٹ نیوز کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب یہ کنفرم کیا ہے اس کو، تو اٹ مینس سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ سون. ادھر ایرانین فارن منسٹر عباس اراغچی کا وہ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی وی آر کلوز ٹو ڈیل، لیکن یہ جو ٹرمز اور یہ جو چیزیں ہیں نا، اس پہ میڈیا اسپیکولیٹ نہ کرے. انہوں نے انفیکٹ اپنے میڈیا کو کہا، کیونکہ باقیوں کو تو وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. اور ٹرمپ کے بارے میں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ایک دن میں آئی تھنک مور دین ڈزن اے ٹائم کہتے ہیں جی وی آر کلوز ٹو ڈیل اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بم ایران اینڈ ناؤ وی ہیو کینسلڈ بمنگ. تو ٹرمپ صاحب کو ایک طرف پہ رکھ دیں. اچھا، میرا خیال ہے سر ٹرمپ کی یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ٹرمپ کوئی تھوڑا سا انسٹیبل ہے پرسنالٹی میں، مگر یہ اس کا ایک ٹیکٹک ہے ٹو پریشرائز گورنمنٹس. ہاں، بٹ اٹ ڈڈنٹ ورک when it comes to Iran. You know, from the very beginning, he has been threatening Iran کہ جی we will bomb you, we will send you to stone age، اور وہ ہم یہ کر دیں گے، civilization تباہ ہونے والی ہے. تو ایران نے تو شاید اس کا اتنا پریشر نہیں لیا، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی، اب یو ایس پریزیڈنٹ ہے ایک ورلڈ کی لون سپر پاور، اس کے جو ورلڈ ہے وہ ایوری ورلڈ ہیز ویلیو. وہ ایک سینٹینس کہتا ہے تو دنیا میں اسٹاک اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، آئل پرائسز اوپر نیچے ہو جاتی ہے. جب وہ کہتا ہے جی وی ول بم ایران، ایران اسٹریٹ آف ہارمز میں 2 میزائل مارتے بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ امریکہ از ایٹ پیس، ایران از ایٹ پیس، ہم سفر کرتے ہیں. وہ تیل کی قیمتیں فوراً $3 اوپر چلی جاتی ہیں، اور اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے. یہی ایک واحد فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو ایران ہے اس نے اس پورا جو کرائسس تھا اس نے اپنی ٹرمز پہ سارا وہ کیا ہے، کھیلا ہے. کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اٹ از مور پاورفل دین اے نیوکلیئر بم. ہاں، پریشر ٹیکٹکس تو تھے. پھر اس کے بعد جو ایران نے انفیئرلی جی سی سی اسٹیٹس کو اٹیک کیا، وہ بھی ایک بہت بڑا پریشر ٹیکٹک تھا دنیا کے لیے. اٹ اگین یہ جی سی سی کی بات آ گئی. ابھی آج جب ہم پروگرام کر رہے ہیں اٹ از سیٹرڈے آفٹرنون، تو 7 hours بیفور رائٹرز نے خبر دی کہ جی یو اے ای کا ایک پلین، تہران کا ایک پلین یو اے میں لینڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد 7 گھنٹے بعد وہ واپس آتا ہے. یہ لیٹسٹ جی. اینڈ دا نیوز از دیٹ دا پلین کیریڈ $3 billion ہارڈ کیش فرام یو اے ای ٹو تہران. ٹھیک ہے، تو یو اے ای نے ڈیل کر لیا تہران سے کہ جی شاید انہوں نے بیہائنڈ دا سین اکنالج کیا ہوگا کہ جی ہم نے امریکہ کو اپنے بیسز دیے اینڈ وی فیسیلیٹیٹڈ اٹیکس آن یور سول، تو اب آئندہ ہم نہیں کریں گے. اینڈ دے پیڈ $3 billion in damages and they pledged $7 billion more in coming days. تو اب یو اے ای کے ساتھ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جب ایران اور امریکہ کی کنفرنٹریشن ہوئی وہ ہیلی کاپٹر کی کریش پہ، تو جب امریکہ نے اس کے ٹارگیٹس ادھر کو ہٹ کیے تو ایران نے کویت اور بحرین پہ حملہ کیا. اٹ اسپیئرڈ یو ایس اے، کے ایس اے، اٹ اسپیئرڈ دوحہ، عمان کے ساتھ ان کی اپنی ہوئی. لیکن جو مور اسٹرینجلی وہ تھا کہ یو اے ای پہ کوئی اٹیک نہیں کیا، صرف کویت اور بحرین پہ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس یہی انفارمیشن تھی کہ جی اب کے بعد اس پہ جو اٹیک ہوئے ہیں ان کو کویت اور بحرین نے فیسیلیٹیٹ کیا، ناٹ یو اے ای. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران تو ایک بہت بڑی پاور بن کے اس جنگ کے بعد آ گیا کہ جی وہ اگر یو اے ای اس کو ڈیمیجز دے رہا ہے، قطر بھی دے گا شاید. ایسا صاحب اگر یو اے ای نے ڈیمیجز میں کچھ رقم دی ہے ایران کو، تو دیٹ مینس کہ پاکستان واقعی بہت قریب لے آیا اس ڈیل کو. تھنگز آر ایکچولی موونگ ان اے ویری رائٹ ڈائریکشن. پاکستان کا رول تو دیکھیں کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، نیدر ٹرمپ نار یہ جو ہے ایران کے لوگ. ٹھیک ہے کہ ایس سے ٹرکی یو اے ای چوپرا ہے، لیکن پاکستان نے بہرحال ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے. اور یہ بھی ایک گڈ نیوز ہے کہ اف
GCC and Tehran are fixing their problems. تو آنے والے دنوں کے لیے یہ ہمارے ریجن کے لیے ایک بہت اچھی نیوز ہوگی، کیونکہ بہرحال ایک اگر تہران اور UAE جو کہ بہت ہی نیبر اپنے اس میں ہے پراکسیمیٹی، ان کے درمیان ٹینشن ہے، تو وہ زیادہ سفر UAE کرتا، کیونکہ UAE کی جو ایک دم اونلی سیلنگ پوائنٹ از دے آر بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ اینڈ ٹورزم اور بزنس یہ پیس میں ہوتے ہیں، تو وہ کنفنٹریشن ایران کے ساتھ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اچھا، اگر پاکستان اتنا پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے ان دا مڈل ایسٹ، تو پھر یہ جو ہم رومرز اور نیوز سنتے ہیں کہ بہت سارے پاکستانیز جو ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے فرام دا UAE، اس نیوز میں کتنی ریالٹی ہے اور اس کی کیا ریلیشن شپ ہے اس کرنٹ میڈیشن سے؟ آئی تھنک وہ جو انہوں نے جن کو نکالا ہے نا، یہ تو انہوں نے اپنے لوکل لاز کی بیس پہ نہ وہ کیا ہوگا، بیکاز 1.8 ملین پیپل ادھر ہے نا یہ UAE میں، 18 لاکھ ہیں، تو 18 لاکھ میں ابھی نیشنل اسمبلی میں جو فگر بتایا گیا وہ تھا کہ 4000 کے قریب واپس آئے جن کو ایویکٹ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے. تو اس میں اگر ہم ان کو کیس ٹو کیس دیکھیں تو انہوں نے کوئی سوشل میڈیا رولز وائلیشن کی ہوگی، کچھ ادھر پالیٹکس پہ پابندی ہے، یا کوئی چھوٹا موٹا کرائم ہوگا. چھوٹے وہ کرمنل تو نہیں ہے کیونکہ جو ادھر لوگ جاتے ہیں وہ موسٹلی اسکلڈ پرسن ہوتے ہیں یا پروفیشنل ہوتے ہیں. میں نے ایک انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے تو کہا تھا کہ میری کوئی وائلیشن نہیں ہے. آپ کا تو انٹرویو بہت وائرل بھی کیا. ہاں جی، وائرل کیا. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، یعنی کہ کس وجوہات پہ سارا کچھ ہوا تھا؟ ڈاکٹر صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ جی مجھے سیکٹیرین بیسس پہ وہ کیا گیا، نکالا گیا. لیکن ابھی بھی جو ہے نا ادھر ہزاروں پاکستانی شیعہ موجود ہیں، کیونکہ UAE میں 18 لاکھ میں صرف کوئی 3 یا 4000 شیعہ نہیں ہو سکتے. دیر وڈ بی آئی تھنک اراؤنڈ 1 لاکھ اور 200,000 اتنے ہوں گے، تو ان کو تو ابھی تک نہیں نکالا گیا. تو یہ اگر 3-4,000 نکالے گئے ہیں تو یہ اس کو ہم اسی اس پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں ان کو UAE کو کہ، لیکن کچھ ان کی ہاسٹیلٹی ہم نے دیکھی تھی، جیسے ویزا کی جو رولز کا وہ ہے کہ پاکستانیوں کے لیے انہوں نے ویزاز وہ نہیں ایشو کر رہے اور ٹرانزٹ بھی نہیں دیتے، اور پھر ہماری جو فلائٹس ہیں وہ بھی انہوں نے ختم کر دی ہے. فلائی دبئی نے اپنا آپریشن ختم کر دیا، دوسری بھی جو ہے نا وہ کر رہی ہے، تھوڑا شرنک کر رہی ہے. تو کچھ تھا سب گڑبڑ، کیونکہ UAE واز گوئنگ کلوز ٹو انڈیا اینڈ اسرائیل. ان کی تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی میرے خیال ہے انڈیا کے ساتھ ہو گئی ہے، ہماری سعودیہ کے ساتھ ہوئی ہے. اچھا، ایک اور سوال یہاں آتا ہے کہ ہماری جو ڈیفینس پارٹنرشپ ہے سعودی کے ساتھ، بہت ساری ایسی نیوز بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ قطر اینڈ ٹرکی بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ایجپٹ از آلسو انٹرسٹڈ. تو آپ کو فیوچر کیا نظر آ رہا ہے کہ اس اسپیسیفک پارٹنرشپ میں اور لوگ ایڈیشن میں آ سکتے ہیں، کہ ڈو یو تھنک کہ پاکستان کی انڈیپینڈنٹ پیکٹس ہو سکتے ہیں یا اگریمنٹس ہو سکتی ہیں ان ممالک کے ساتھ؟ آئیڈیلی اٹ شوڈ بی پاکستان، ایران، KSA، ٹرکی اینڈ ایجپٹ. یہ ایک بہت اچھا بلاک بنے گا. بٹ میرا خیال ہے کہ دیٹس آئیڈیل، بٹ ایران اور KSA اس طریقے سے ایک پارٹنرشپ میں نہیں آ سکتے ڈیو ٹو their long lasting rivalry. میرے خیال میں اب اس جنگ کے بعد کچھ حالات چینج ہو گئے ہیں. ان کی میرے خیال میں اسٹریٹجی جیسے UAE کے ساتھ ایران کا وہ ہو گیا ہے، اور UAE سے پہلے سعودی فارن منسٹر اور ایرانین فارن منسٹر بوتھ ور ان ٹاک. تو حالانکہ اتنی بمبنگ اور اتنے کلیشز کے بعد، 1 سائڈ کلیشز وہ تھے کہ ایران ان پہ بم کر رہا تھا اور ان کے بیسز پہ کر رہا تھا جو فارن فورسز تھی. اس کے باوجود میرے خیال میں وہ تہران اور ریاض کے درمیان جو حالات ہیں نا وہ نارمل ہیں، ٹھیک ہے. وہ سعودی عرب نے کوئی ہاسٹائل قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی اور نہ ہی کوئی ایکشن لیا، اور یہ ایک بہت اچھی ڈپلومیسی ان کی وہ ہے. تو تہران اور ریاض میرے خیال میں ایک نیو نارمل میں ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ تہران از اے پاور which can fight America and Israel. اب
ریاض کو مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ خطرہ اسرائیل سے ہے یا ایران سے ہے. تو اگر یہ چاروں پانچوں یہ ملک جو ہم نے گنے ہیں یہ مل جائیں تو وہ ایک جو ہم ایک ٹرم میں استعمال کرتے تھے نیٹو، مسلم نیٹو، تو وہ یہی ہوگی اور یہ بہت بڑی پارس ہے. اچھا لیٹس امیجن کہ یہ میڈیشن سکسیزفل ہو جاتی ہے تو پاکستانی تھنک ٹینکس یہ بھی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ دیر ول بی ایران پاکستان گیس پائپ لائن، کیونکہ ایران سے شاید سینکشنز ہٹ جائیں. That is the part of deal. That is part of the deal, right? تو وہ تھنک ٹینکس یہ فرما رہے ہیں کہ some entities in India are also interested in Iran-Pakistan gas pipeline due to Iran's cheap gas. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس خطے کے لیے بھی مطلب جو ہے جو فاصلے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آپ بہت ہی ایک آئیڈیالزم وہ جا رہے ہیں کیونکہ انڈیا بیکڈ آؤٹ وین فرسٹ اٹ واز IPI ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن. ٹھیک ہے، مشرف نے جب وہ پہلے جو فرسٹ اس کی شیپ تھی وہ یہی تھی. اس وقت ادھر منموہن سنگھ تھے، وہ ایک ذرا ماڈریٹ اور پروگریسو قسم کے وہ تھے. اسی طرح ایک ترک ادھر سے آ رہی تھی، تاجکستان اور ترکمانستان سے ایک پائپ لائن آنی تھی، افغانستان اینڈ پاکستان اینڈ انڈیا. وہ بھی ٹیپی اس کا نام تھا شاید، ترکمانستان اینڈ افغانستان پاکستان انڈیا، یہ تھا ٹاپی. تو انڈیا بیکڈ آؤٹ وین مودی کیم انٹو پاور. ادھر ہمارے وہ ایران کی سینکشنز آڑے آ گئی. تو ایون دین اف انڈیا از ناٹ انٹرسٹڈ ان گیونگ ٹرانزیکشن فیس ٹو پاکستان کہ جی پائپ لائن ادھر سے آئے گی تو پاکستان کو میرے خیال میں $500 ملین پر ایئر ہمیں وہ اس کی وہ ٹرانزٹ فیس ملتی تھی. چلے وہ نہیں دیتا، ہمیں جو پائپ وہ گیس ملے گی وہ اب کتنا ہمارا انرجی بل آتا ہے یا کول پاور پہ ہم چلے گئے، وہ ساری چیزیں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور ابھی بھی وہ ہمارے پاس LNG جو آتی ہے وہ آئل ٹینکر پہ آتی ہے، ٹینکرز پہ آتی ہے، شپ پہ. تو لیکن جو پائپڈ انرجی وہ ہوتی ہے سورس، وہ تو ایک ایزی اور فلالیس اور ہر وقت آپ کو دستیاب انرجی ملے گی. ہماری پورے پاکستان کی میرے خیال میں ایک نیا انڈسٹریل ایرا شروع ہو جائے گا. آپ نے یہ فرمایا کہ منموہن سنگھ کی جو گورنمنٹ تھی وہ تھوڑی سی ماڈریٹ تھی، مودی گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ کنزرویٹو ہے اور بہت ہاکش ہے ٹورڈز پاکستان. تو میرا یہ سوال ہے کہ ڈونٹ یو تھنک کہ آہستہ آہستہ انڈیا اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے کے جا رہا ہے جیو پولیٹیکلی؟ آپ دیکھیں پاکستان چائنا کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، GCC کے ساتھ کر رہا ہے، USS کے کتنا ایک کلوز ایلائی اور فرنٹ اسٹیٹ بنا ہوا ہے اس میڈیشن میں بٹوین US اینڈ ایران. پاکستان جو ہے اپنی ایک پروگریسو جو اس کا ایک پاسچر ہے جیو پولیٹیکل اور فارن پالیسی میں، اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ریجنل پاور بن کے ابھر رہا ہے، جیسے یورپین ایک پولیٹیشین نے بھی یہ بیان کیا پچھلے دنوں. اور اینڈ انڈیا رادر دین بینگ اے ریجنل پاور وہ شرنک ہو کے ایک آئسولیٹڈ اسٹیٹ میں جا رہا ہے بیکاز اٹ از سو ہاکش ٹورڈز پروگریشن. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویئر از دا مودی گورنمنٹ ٹیکنگ انڈیا اینڈ اٹس فارن پالیسی؟ دیکھیں انڈیا جسٹ مس دس بس. یہ جو گلف کا ایشو تھا، ایران کرائسس، اٹ آپٹیڈ آؤٹ اور کہا کہ جی دس از ناٹ آر بزنس. ایک لیول پہ ٹھیک ہے کہ جی ان کی دراصل پراکسیمیٹی کا بھی ایشو تھا. وی آر فرسٹ نیبر ٹو ایران اور پھر ہم ایک مسلم، وی بوتھ آر مسلم کنٹریز. انڈیا اور ایران کے ہم سے زیادہ ٹریڈ والیوم تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے جو ڈپلومیٹک وارمتھ اور وہ سب کچھ زیادہ تھی. مگر وہ اس کلیش سے چند دن پہلے اسرائیل جا کے لینڈ ہوا، نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہوا مودی، فادر لینڈ مدر لینڈ والا سارا ٹھیک ہے. تو وہ مس اسٹیپ ہوئے ان سے اور اس کے بعد وہ پیچھے چلے گئے. اور پھر وہ ان کے جو جے شنکر، حالانکہ وہ ایک بہت اچھی کلاس ہے ڈپلومیٹک اس کی، جو ان کے ایکسٹرنل افیئر منسٹر ہیں، انہوں نے کہا جی ہم دلال اسٹیٹ نہیں ہیں. تو خیر اس میں اب یہ ہوا کہ جو پاکستان ہے یہ ایک مین اسٹریم ایک انٹرنیشنل پلیئر ہم ہو گئے. اچھا آپ نے بھی جے شنکر پہ کامنٹ کیا کہ ہی از اے گڈ کوالٹی ڈپلومیٹ، مگر آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ ایسی اپروچ
کہ آپ ایک میڈیٹر کو یا ایک ایسے ملک کو جس کے بڑے اچھے کنیکشنز ہیں آل اوور دا ورلڈ, وہ کچھ انڈرسٹینڈنگ کروانا چاہ رہا ہے بٹوین کنٹریز, تو اس طرح کا ورڈ استعمال کرنا میرا خیال ہے یہ بہت سطحی سوچ ہے. بس ہاں وہ لوکل ایک اپنی آڈینس کو وہ کرنے کے لیے نا, تو یہاں پہ یہی میں کہتا ہوں یہ انڈیا کی ڈپلومیسی اس افیئرس کا یہ جو ہے نا مس اسٹیپ تھا کہ وہ اس پورے افیئر سے دور رہے. اگر وہ آ جاتے تو شاید ناؤ ایران اینڈ انڈیا وڈ ہیو بین مور کلوزر ٹو ایچ ادر, اور اب پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے بہت کلوز ہو گئے اس وجہ سے. لیکن جہاں تک آپ انڈیا کی ایسولیشن کی بات کرتے ہیں تو انڈیا از اے بگ اکانومی اینڈ اٹ ہیز ڈن ریسنٹلی اٹ ہیز ڈن فری ٹریڈ ایگریمنٹ ود یورپی یونین, نیوزی لینڈ اور ویتو, اور پھر ادھر ہر وقت دنیا کے کسی نہ کسی لیڈر کا دورہ چل رہا ہوتا ہے. ابھی اٹلی کی آئی ہوئی تھی, اس سے پہلے وہ بولاویا کی وہ پریزیڈنٹ آئی ہوئی تھی, اور تو اس طرح انڈیا میں جو ہے نا ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں کوئی فارن اسٹیٹ گیسٹ آئے تو وہ دیٹ از این ایونٹ, دیٹ از بگ نیوز, ہم پورا اسلام آباد شہر میں بند کرنا پڑ جاتا ہے. ابھی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مودی کو مبارک دی کہ جی ہی ہیز بین دا لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر آف انڈیا. مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مارکو روبیو انڈیا گیا, انڈیا میں جا کے ان کے لیڈرز سے ملا, وہاں پہ ایک جرنلسٹ نے اینٹی پاکستان سوال کیا, وہ انڈیا میں کھڑے کھڑے اس نے پاکستان کی سائڈ لیتے ہوئے کچھ جوابات دیے. تو میرا خیال ہے کہ دس از اے بگ لیپ آف پاکستان ٹورڈز اے ویری کلوز ریلیشن شپ بٹوین دا یو ایس اینڈ پاکستان. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ انڈیا کا وہ جو لیوریج تھا وہ بہت زیادہ ڈائلیوٹ ہو گیا ہے انٹرنیشنلی. نہیں, اگر ٹرم وہ ایگریمنٹ دیکھیں ان کے ٹیرف کے, تو انڈیا کا پہلے انڈیا پہ زیادہ امپوز کیا ہوتا امریکہ نے, وہ بھی اب تھوڑا ہو گیا ہے. اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل سین میں آ گئے ہیں, وی ہیو ارنڈ گڈ ورڈز فرام پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ ایوری ادر ڈے. اچھا ایسے صاحب, کچھ آبزرورز اس چیز کو کہتے ہیں کہ دا کرنٹ ریلیشن شپ بٹوین دا یو ایس اینڈ پاکستان کی ہسٹری میں اتنے کلوز ٹائز نہیں تھے پاکستان کے جو کہ اب ہیں, ایز شہباز شریف از دا پرائم منسٹر اینڈ سید عاصم منیر صاحب از دا فیلڈ مارشل. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے. از اٹ کلوزر دین ایوب خان یا ضیاء الحق؟ میں تو کہتا ہوں دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دا موسٹ کلوزسٹ پیپل کلوز ٹو ٹرمپ اور وہ ہر وقت کہتے ہیں فیوریٹ, مائی فیوریٹ پرائم منسٹر, مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. ٹھیک ہے, ہی نیمز بوتھ, اور زیادہ وہ فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں, تو وہ رول تو ایکنالج کر رہا ہے. اور میرے خیال میں ان کی ڈائریکٹ ایکسیس بھی ہے وین ایور دیئر از چانس آف کنفرنٹریشن بٹوین ایران اینڈ امریکہ, تو میرے خیال میں یہ ہم اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں اور حملہ رکواتے ہیں, اور پھر وہ ٹرمپ جو ہے نا وہ اس کو اکنالج بھی کرتا ہے. بوتھ سائڈ, ایران بھی اکنالج کرتا ہے, امریکہ بھی اکنالج کرتا ہے. لیکن میرا جو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بہت کلوز ہیں امریکہ سے, تو اب ہمیں اس کے جو ہے نا بینیفٹس وہ ملنے چاہیے. دیکھیں مشرف نے جب بش کے ساتھ ڈیل کی تھی آفٹر 9/11, تو بش نے آفٹر 6 months جب وار آن ٹیرر وہ ہوئی تو اس نے $3 billion پاکستان کو دیے. ایبسلیوٹلی رائٹ. اور اٹ چینج دا ہول سینیریو, ایک پوری ایک نئی اکانومی کھل گئی. اس کے بعد پھر کیری لوگر بل آیا. تو ہم ابھی ایسے انتظار میں ہیں کہ ٹرمپ اگر بہت اچھا وہ ہے اور بہت ڈیل میکر ہے, یا تو بزنس اپرچونیٹیز کھول دے پاکستانیز کے لیے, تو یا پھر کوئی پیکج فائنینشیل ہونا چاہیے. نہیں, فائنینشیل پیکج ہونے چاہیے, کیونکہ پاکستان نے بہت اس جنگ کی وجہ سے سفر کیا ہے, اور پہلے بھی ہم امریکہ کے کلوز رہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں دس از اے ٹائم ناؤ وی شوڈ بی پے بیک. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ جی آپ کا.